دوسرا باب، فرقہ واریت اور گروہی تعصب، کچھ عملی مسائل۔ فرقہ واریت اور گروہی تعصب کس طرح پیدا کیا جاتا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، ہم نے پیچھے واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب ہم اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ عملی طور پر یہ معاشرے میں کس قسم کا انتشار اور مسائل پیدا کرتا ہے۔ معاشرتی انتشار اور فساد۔ تعصبات کا فروغ ہر پہلو سے ایک منفی عمل ہے۔ آج معاشرے میں مذہبی بنیادوں پر جو نفرت اور خلفشار ہے، جو مناظرے اور فرقہ واریت عام ہے، مذہبی اور مسلکی بنیادوں پر بے رحمانہ قتل و غارت کا جو سلسلہ جاری ہے، وہ سب اسی کی عطا ہے۔ یہی ایک چیز کافی ہے جو اس رویے کے باطل ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ تاہم اس پر تفصیلی گفتگو کی اس لیے ضرورت نہیں کہ یہ وہ نقصانات ہیں جو آج کھل کر سب لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں۔ عوام و خاص سب نہ صرف ان مسائل سے آگاہ ہیں، بلکہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں کس طرح معاشرے کی جڑیں کھوکھلی کر رہی ہے۔ نہ صرف عام لوگ بلکہ مذہبی پس منظر کے لوگوں کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ جن جب بے قابو ہو جاتا ہے تو بات الزام و بہتان اور فتوے بازی تک محدود نہیں رہتی۔ وہ زمانہ گزر گیا جب آپ کسی فرقے کے خلاف ایک تقریر کر کے اور اپنے لوگوں سے داد سمیٹ کر واپس گھر لوٹ آتے تھے۔ اب نفرت پھیلانے کے بعد آگ لگ جاتی ہے اور خون بہنے لگتا ہے۔ یہ خون کسی ایک فریق کا نہیں ہوتا، بلکہ تمام گروہ کم یا زیادہ اس کا نشانہ بننے لگتے ہیں۔ نفرت پھیلانے والا جلد یا بدیر خود اس نفرت کا نشانہ بن جاتا ہے۔ اس لیے الحمدللہ تمام مکاتب فکر کے معقول لوگ اور اہل علم اب اس طرف توجہ دلانے لگے ہیں کہ یہ رویہ درست نہیں ہے۔ باشعور لوگوں کو دین سے دور کرنے کا سبب۔ تعصب اور فرقہ واریت کا میرے نزدیک ایک اور بہت بڑا نقصان ہے، مگر بالعموم لوگ اس سے واقف نہیں ہیں۔ یہ مسئلہ ہے پڑھے لکھے اور باشعور مسلمان کا ذہنی اور فکری ارتداد، جو اس تعصب، دھڑے بندی اور فرقہ واریت کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے۔ میں اسے تفصیل سے سمجھانے کے لیے بطور کیس اسٹڈی ذاتی مثال زیر بحث لا رہا ہوں۔ آپ اسے معاشرے کے ایک عام نوجوان ذہن کی داستان سمجھ کر پڑھیے گا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ فرقہ واریت اور تعصب وہ دو دھاری تلوار ہے جو کچھ لوگوں کو غلو، تشدد اور قتل و غارت گری تک لے جاتا ہے تو کچھ اور لوگوں کو خود دین ہی سے برگشتہ کر دیتا ہے، خاص کر وہ باشعور لوگ جو معاشرے پر اثر انداز ہونے کی زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایک وضاحت۔ میں جس داستان کو سنانے جا رہا ہوں، اس سے قبل کی یہ وضاحت بہت ضروری ہے کہ اس میں بعض معاصر مکاتب فکر کے بارے میں سخت الفاظ ملیں گے، لیکن یہ ہرگز میرے الفاظ اور میرا نقطہ نظر نہیں، بلکہ دل پر جبر کر کے میں نے یہ چیزیں اس لیے نقل کی ہیں کہ یہ بتا سکوں کہ کچھ لوگ جب تعصب کا شکار ہو جاتے ہیں تو کس طرح ایک دوسرے کے خلاف سخت ترین زبان اختیار کرتے ہیں۔ میں ان تمام مکاتب فکر سے محبت کا تعلق رکھتا ہوں۔ میرا اپنا ذاتی نقطہ نظر ان سب کے بارے میں یہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اصول میں ٹھیک جگہ کھڑے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید اور سنت کی شکل میں جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو دے کر گئے ہیں، اس کی ایک زندہ روایت انہی کے ہاں جاری و ساری ہے۔ بدقسمتی سے یہ اہم ترین بات ان لوگوں کے ہاں بہت کم اہم رہ گئی ہے، اور ان کے باہمی فروعی اختلافات اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اس کی بنیاد پر ایک دوسرے کے خلاف سخت الزام و الفاظ کا تبادلہ عام ہے۔ میں نے ان تمام مکاتب فکر اور دیگر اہل علم سے بھی استفادہ کیا ہے، اور میں ان کے بارے میں اچھی رائے ہی رکھتا ہوں۔ اس تحریر کا اصل مقصد اس بات کی طرف توجہ دلانا ہے کہ لوگ فروعی اختلافات کو چھوڑ دیں اور جن بنیادی اصولوں پر اتفاق ہے ان کو نمایاں کریں، کیونکہ یہی مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ ویسے مجھے یہ وضاحت کرنے کی ضرورت ہرگز نہیں تھی، کیونکہ جو بات میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ اپنے پس منظر میں بالکل صاف اور واضح ہے، مگر کیا کیجئے اس معاشرے میں بدقسمتی سے ایسی بیمار ذہنیت بھی موجود ہے جو مخالفت پر آمادہ ہو کر کسی بھی بات کا بالکل الٹا مطلب نکالنے میں ماہر ہے۔ اسے ایک مثال سے یوں سمجھیں۔ مشہور مناظر احمد دیدات، جنہوں نے ساری زندگی مسیحی مشنری سے مناظرے کر کے اسلام کا دفاع کیا، ان کے ایک مخالف نے ان پر الزام لگایا کہ وہ در حقیقت مغرب کے ایجنٹ ہیں جو مسیحیت پھیلا رہا ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ جواب ملا، کیا احمد دیدات کی ہر تقریر میں بائبل کا حوالہ
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں ہوتا، یہی ان کے عیسائی ہونے کا ثبوت ہے۔ آپ چاہیں تو اس صورتحال پر ہنسیں یا روئیں، یہ آپ کی مرضی ہے، مگر یہ مریضانہ سوچ بہرحال ہمارے ہاں موجود ہے، جس کا سامنا ہر اس شخص کو کرنا پڑتا ہے جو ہمارے ہاں اسلام کے دفاع کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ مقبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ ایک نوجوان کی داستان۔ میں بچپن سے گہرے مذہبی رجحان رکھنے والا شخص ہوں۔ میرے گھر کے قریب جو مسجد تھی وہ بریلوی مکتبہ فکر کی تھی۔ مسجد کے امام علامہ عبد المصطفیٰ صاحب تھے۔ وہ جلالی طبیعت کے مالک ایک زبردست خطیب تھے، جن کی زندگی کا مشن تمام دیوبندیوں اور اہل حدیث حضرات کو گستاخ رسول، گمراہ، بددین اور مرتد و زندیق ثابت کرنا تھا۔ کئی برس اس ماحول میں گزارنے کے بعد میری ذہنی ساخت اس درجے متعصبانہ ہو چکی تھی کہ مجھے دیوبندیوں اور اہل حدیث حضرات، جنہیں بطور ایک مذہبی گالی کے وہابی کہا جاتا ہے، سے سخت نفرت ہو چکی تھی۔ تاہم میری خوش قسمتی یہ تھی کہ مجھے بچپن ہی سے بے پناہ مطالعے کی عادت تھی، مگر چونکہ ہمیں یہی سکھایا جاتا تھا کہ کبھی کسی دوسرے مسلک کے گمراہ اور بددین عالم، گلابی کافر، دیوبندی یعنی بظاہر ادب کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کر کے دھوکہ دینے والے منافق، اور کالے کافر یعنی اعلانیہ گستاخی رسول کے مرتکب اہل حدیث حضرات کی کتاب نہیں پڑھنا۔ اس لیے زیادہ تر مطالعہ کہانیوں کا تھا۔ وہ نہ ملتی تو اپنے بڑے بھائی بہنوں کی کورس کی کتابیں چاٹ جاتا۔ میں جب مڈل اسکول میں تھا تب بھی BA تک کی سطح کی مذہبی، تاریخی اور ادبی کتابیں پڑھنا میرا معمول تھا۔ خاص کر علامہ اقبال کا تو میں شیدائی تھا، اور ان کے کلام کو سمجھنے کے لیے پروفیسر سلیم چشتی اور دیگر اہل علم کی تشریحات خرید کر لاتا اور کلام اقبال کو سمجھ کر پڑھتا۔ میں مطالعے کا اتنا عادی تھا کہ کوئی نئی کتاب نہ ملتی تو 20 دفعہ پڑھی ہوئی کتاب پھر پڑھ جاتا۔ میری دوسری خوش قسمتی یہ ہوئی کہ چند برس بعد مولانا عبد المصطفیٰ صاحب کسی اور علاقے کی مسجد میں چلے گئے۔ یوں دوسرے اہل علم کے بارے میں نفرت میں مبتلا کرنے کا ماحول باقی نہ رہا۔ حالات نے تیسری مثبت کروٹ یہ لی کہ اسی زمانے میں میں اپنے گھر والوں کے ہمراہ سلسلہ وارثیہ کے ایک صوفی بزرگ سے بیعت ہو گیا۔ یوں مذہبی ذوق کا رخ مناظرانہ نفرت کے بجائے اذکار و تسبیحات کی طرف مڑ گیا۔ صوفی ویسے بھی عام مذہبی لوگوں کی طرح نفرت نہیں پھیلاتے، اس لیے غیر بریلویوں کے خلاف نفرت کم نہیں ہوئی تو بڑھی بھی نہیں۔ اسی دوران میں بڑے بھائی گھر میں تفہیم القرآن کا سیٹ لے آئے۔ میری چوتھی خوش قسمتی یہ تھی کہ مولانا عبد المصطفیٰ صاحب نے کبھی مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کو براہ راست موضوع نہیں بنایا تھا، اور ان کے خلاف کوئی منفی بات ذہن میں نہیں تھی، ورنہ ہمارے ہاں جس طرح نفرت، تعصب اور بائیکاٹ کرنے کا ذہن بنایا جاتا ہے، اس کے بعد ممکن ہی نہیں تھا کہ میں مولانا مودودی کی کوئی تصنیف پڑھتا۔ بہرحال میں نے تفہیم القرآن کا مطالعہ شروع کر دیا۔ جن لوگوں نے تفہیم القرآن پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ ایک انتہائی آسان اور دلچسپ تفسیر ہے جو معلومات کا بھی بے پناہ ذخیرہ اپنے اندر رکھتی ہے۔ تاہم اس کے مطالعے کے دوران بارہا ایسے مقامات آ جاتے جو میرے تعصبات کے خلاف تھے۔ ایسے میں بلا مبالغہ دل یہ چاہتا کہ مولانا مودودی میرے سامنے آ جائیں اور میں تفہیم ان کے سر پر دے ماروں۔ مجھے اب تو ان خیالات پر بھی ندامت ہے، مگر اس وقت تعصب میں مبتلا ہونے کی وجہ سے یہی حال ہوتا تھا، جبکہ آج نوجوانوں کو فریق مخالف کو قتل کرنے پر اکسایا جاتا ہے۔ تفہیم بند کر کے میں رکھ دیتا، مگر پڑھنے کی عادت اتنی پختہ تھی کہ جب مطالعے کے لیے کچھ اور نہ ملتا مجبوراً دوبارہ اسے کھول کر بیٹھ جاتا اور پڑھتا رہتا۔ کچھ سوالات۔ یہ کتاب جو قرآن، تفسیر، حدیث، فقہی اور تاریخی معلومات کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے، آخرکار میرے ذہن میں اپنے نقطۂ نظر اور تعصبات کے متعلق کچھ سوالات پیدا کر گئی۔ مزید یہ کہ اس نے غیر بریلوی علماء کی کچھ اور کتابوں کے مطالعے کا راستہ بھی ہموار کر دیا، مثلا مولانا شبیر احمد عثمانی کی تفسیر عثمانی اور مفتی شفیع کی معارف القرآن وغیرہ۔ مجھے پہلی دفعہ معلوم ہوا کہ جن بنیادوں پر میں دوسرے لوگوں کو گمراہ سمجھتا تھا وہ سر تا سر غلط تھیں۔ یہ غلط فہمیاں تھیں جو پھیلائی گئی تھیں، یہ تعصبات تھے جو ذہن میں بٹھائے گئے تھے، یہ جھوٹ اور بہتان تھا جس کی گرد نے ہر منظر کو آلودہ کر دیا تھا۔ پھر دوسرے لوگوں کی بریلویوں کے خلاف لکھی گئی کتابیں علم میں آئیں تو پتہ چلا کہ معاملہ یک طرفہ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے بھی بریلویوں کے ساتھ یہی کچھ کیا تھا۔
وہی الزام، وہی بہتان، وہی بدنیتی پر مبنی تحریریں اور تقریریں، وہی پورے اعتماد سے بولا گیا جھوٹ، اور وہی پورے یقین سے لگائے گئے کفر، شرک، بدعت اور گمراہی پر مبنی فتوے، وہی بات کو سیاق و سباق سے کاٹنا، وہی الفاظ کے موقع محل کو نظر انداز کرنا، وہی مجموعی شخصیت اور تعلیم کو کونے میں رکھ کر اپنے مطلب کی باتیں نکالنا۔ میں اپنے قارئین سے سچ عرض کرتا ہوں کہ یہ تمام تحریریں ایسی ہیں کہ کسی شخص پر اور مکتب فکر پر آپ کا اعتماد باقی نہیں رہ سکتا۔ خیر، اس وقت ان سب کے ساتھ قرآن مجید کے براہ راست مطالعے نے یہ واضح کرنا شروع کر دیا تھا کہ جن چھوٹی اور ناقابل تذکرہ باتوں اور چیزوں پر ہمارے ہاں کفر، ضلالت کے فتوے جاری ہوتے ہیں، وہ قرآن کریم میں سرے سے زیر بحث ہی نہیں آتے، حالانکہ لوگوں کا کفر و ایمان ہی قرآن مجید میں سب سے بڑھ کر زیر بحث رہا ہے۔ بہرحال اس پورے مطالعاتی عمل سے یہ دھماکہ خیز سوال پیدا ہوا کہ اگر مولانا عبد المصطفیٰ صاحب پورے یقین، یعنی ان کے یقین کا عالم یہ تھا کہ دوران خطاب ممبر پر تقریر کے دوران میں یہ کہتے تھے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہی قیامت کے دن کہوں گا، چاہے مجھے اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دے، اور اعتماد کے ساتھ گفتگو کر کے اگر غلط رہنمائی کر سکتے ہیں تو اس کا کیا ثبوت ہے کہ دیگر لوگ بھی یقین و اعتماد سے بات کر کے یہی معاملات نہیں کر سکتے؟ یقین سے اپنی بات کو بیان کرنا میرے لیے اتنا بے وقت ہو چکا تھا کہ سوال یہ پیدا ہو گیا کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ خود قرآن مجید جو کچھ بیان کر رہا ہے وہ سب ٹھیک ہے۔ اس آخری بات کا پس منظر یہ تھا کہ میں اس زمانے میں 20ویں صدی کے معروف ملحد اسکالر اور سائنسدان کارل ساگان کے ذریعے سے الحاد، انکار خدا اور مذہب کے مغربی تصور سے متعارف ہونا شروع ہو چکا تھا۔ یہاں ہر جگہ سائنٹیفک دلیل کی بات ہوتی تھی، جبکہ میں قرآن مجید کا ایک بالکل ابتدائی طالب علم تھا جس کا خیال یہی تھا کہ اس میں بس یقین و اعتماد کے ساتھ ایک ہستی کلام کر رہی ہے جسے دلیل سے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ دلائل قرآن۔ یہاں میں جملہ معتذرہ کے طور پر یہ عرض کر دوں کہ قرآن مجید بلا شبہ یقین کی زبان میں گفتگو کرتا ہے، اور اس میں کیا شک ہے کہ عالم کے پروردگار کو اسی شان کے ساتھ کلام کرنا چاہیے۔ مگر ہمارا شہنشاہ ہمارا معلم بھی ہے، اس نے توحید، رسالت اور آخرت کے عقائد کو یقین کی زبان میں بیان کرنے کے ساتھ انتہائی سائنٹیفک بنیادوں پر سمجھایا بھی ہے۔ مگر بدقسمتی سے قرآن ہمارے ہاں اس پہلو سے بہت کم زیر بحث آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس بندہ عاجز پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ قرآن مجید کے یہ سائنٹیفک دلائل اس نے اپنے فضل سے اس گنہگار پر ٹھیک اسی وقت واضح کیے تھے جب زندگی شروع ہوگی کی تصنیف سے فارغ ہوا تھا۔ اب میری زندگی کی یہ سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں قرآن مجید کے ان سائنٹیفک منظم مرتب دلائل جو سر تسر عقل عام پر مبنی ہیں ایک ڈاکومنٹری کی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کروں، جس طرح کارل ساگان نے اپنی شورائے آفاق ڈاکومنٹری کاسموس سے ایک دنیا کو متاثر کیا اور خدا کے بغیر کائنات کا تعارف کرایا۔ میں خدا کی بنیاد پر کائنات کا وہ تعارف کرا سکوں جس طرح قرآن مجید انہیں پیش کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے میں نے اپنی کتابوں کی اشاعت سے ہونے والی آمدنی مختص کر دی ہے۔ جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کر دیا، باقی معاملہ اب مالک کائنات کے ہاتھ میں ہے۔ سبھی کافر ہیں۔ خیر، اس زمانے میں میرا خیال یہی تھا کہ قرآن مجید میں اس نوعیت کے دلائل نہیں پائے جاتے جو سائنٹیفک بنیادوں پر کوئی مقدمہ ثابت کر سکیں۔ مگر متعصبانہ دین فکر کی اصل خرابی یہ تھی کہ یہاں ہر شخص دوسرے کو خود ساختہ دلائل سے گمراہ ثابت کرنے میں مشغول تھا۔ بریلوی اگر اپنے نقطۂ نظر میں درست نہیں تھے اور تعصب کی بنیاد پر کھڑے تھے تو باقی لوگوں کا معاملہ بھی بالکل یہی تھا، وہی الزام، بہتان، کفر و گمراہی کے فتوے۔ بریلویوں کے ہاں مخالف گستاخ رسول تھے تو اہل حدیث اور دیوبندیوں کے لیے یہ مشرک تھے۔ یہاں سے بددین کی صدا بلند ہوتی تو وہاں سے بدعتی کا نعرہ بلند ہوتا تھا، یہاں سے کفر و ضلالت کے فتوے جاری ہوتے تو وہاں سے ارتداد اور گمراہی کے سرٹیفکیٹ جاری کیے جاتے۔ یہ سب مل کر بالاتفاق اہل تشیع کو کافر قرار دیتے، اور وہاں سے بھی یا علی کے مدد کے ساتھ ان کے لیے ایسا ہی تحفہ اثنائے عشریہ آتا۔ ہمارے زمانے میں تو خیر فرقہ وارانہ مخالفت پر مبنی یہ کتابیں بڑی مشکل سے ملتی تھیں، اور میرے جیسا کتابی کیڑا ہی ان کو ڈھونڈ کر چاٹ سکتا تھا۔ مگر اب تو انٹرنیٹ پر بڑی آسانی سے یہ سب دستیاب ہے۔
تمام مسالک اور مکاتب فکر کے ایک دوسرے کے خلاف دیے گئے کفر و گمراہی کے ثبوت آپ جب چاہیں بآسانی ڈھونڈ کر استعمال کر سکتے ہیں۔ مسالک اور مکاتب فکر کے بیان سے کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ہو کہ ان کے علاوہ دیگر تنظیموں، اداروں اور اہل علم کو کفر و ضلالت کی اس مہم سے کوئی استثناء حاصل ہے۔ ہر وہ عالم یا جماعت جو مقبول ہوئی ان سب کے خلاف لکھا اور بولا گیا۔ یہ سارا مواد جس میں آپ ان پر لگائی گئی گمراہی اور کفر کے الزامات کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں بآسانی انٹرنیٹ پر دستیاب ہے۔ میرے جیسے ایک سادہ طبیعت نوجوان کے لیے دوسروں کو کافر و گمراہ قرار دینے والے لٹریچر کا حاصل مطالعہ یہ تھا، اور آج کے ذہین نوجوانوں کے لیے بھی یہی ہے کہ ان سب نے ایک دوسرے کو تو گمراہ ثابت کر دیا ہے۔ اگلا نتیجہ جو خود بخود نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب ہی کافر اور گمراہ ہیں، بلکہ مذہب اپنی ذات میں ایک ٹھکوسلا ہے۔ مذہب اہل مذہب کی ایجاد ہے جو اپنے مفادات اور تعصبات کے لیے خدا، رسول اور آخرت جیسے تصورات کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ نتائج فکر ہیں جن تک پہنچتے ہوئے کسی نوجوان کو زیادہ دیر نہیں لگتی ہے۔ تمام مذاہب کا معاملہ یہی ہے۔ یہ معاملہ مسلمانوں کا نہیں بلکہ تمام مذاہب کا ہے، جیسا کہ غالباً برٹین رسل نے بیان کیا تھا کہ ایک عیسائی راہب اپنا نفس مارنے کے لیے 8 سال پتھر سے ٹیک لگا کر کھڑا رہا۔ وہ اس ریاضت سے فارغ ہوا تو اسے معلوم ہوا کہ ایک دوسرا راہب یہ کام 10 برس تک کر چکا ہے، جس پر وہ غصے سے جھنجلا اٹھا۔ یہی مروجہ مذہبیت کی کل حقیقت مجھے سمجھ آئی کہ ساری دینداری، ریاضت اور تقوی کے بعد بھی جہاں حسد، نفرت، غصہ اور جھنجلاہٹ ہی ہو، وہ مذہب نہیں، مذہب کا استعمال ہے۔ یہ دین کی خدمت نہیں، دکانداری ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب میں اپنے شہر کے سب سے بڑے کالج کا طالب علم تھا۔ میرے گھر والے اور بالخصوص میری والدہ میری غیر معمولی ذہانت اور تعلیمی کامیابیوں کی بنا پر یہ توقع رکھتے تھے کہ میں فائنانس یا میڈیکل جیسے کسی شعبے میں اعلیٰ مقام حاصل کروں گا، مگر کالج کے یہ سال میں نے بڑے اضطراب میں گزارے۔ آخر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ سب سے آسان راستہ اس مسئلے کو حل کرنے کا یہ ہے کہ جس ہستی کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اس سے براہ راست معاملہ کیا جائے۔ قرآن مجید کو ترجمے سے بار بار پڑھنے کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے اچھی طرح واقف ہو چکا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ کس اعتماد کے ساتھ کہتا ہے کہ میں سب جانتا ہوں اور مجھے ہر شے کی خبر ہے۔ اگر یہ بات درست ہے تو راستہ آسان تھا، اس سے بات کر کے دیکھ لی جائے۔ وہ ہوگا تو تھوڑے عرصے میں جواب آ جائے گا، نہیں ہوگا تو کہانی ختم۔ اس کے بعد میں کم و بیش 1 برس تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا۔ مغرب اور عشاء کے درمیان مراقبہ اور اذکار میرا معمول تھے۔ دراصل اس پورے فکری عمل میں نے عملی عبادات کبھی نہیں چھوڑی ہیں، بے دلی سے صحیح، مگر انہیں اختیار کیے رکھا۔ اذکار کے بعد میں نے آدھے پونے گھنٹے تک دعا کرنا معمول بنا لیا۔ تاہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، کوئی خواب بھی نہیں آیا۔ البتہ یہ ہوا کہ میٹرک میں پورے اسکول میں ٹاپ کرنے والا طالب علم انٹر میں کالج کے ان گنتی کے طالب علموں میں شامل ہو چکا تھا جن کی 2nd ڈویژن آئی تھی۔ جس ذہنی اضطراب میں تھا اس میں یہ ہونا بھی معجزہ تھا۔ اگلے سال اسی حال میں پرسنٹیج بہتر کرنے کی کوشش کی، نتیجہ اور خراب ہو گیا۔ البتہ اس برس گھر والوں کے ساتھ عمرہ کرنے چلا گیا۔ سچی بات ہے یہ ایک رسمی عمل تھا۔ میری کیفیت غالب کے الفاظ میں یہ تھی: بے دلی ہائے تماشا کہ نہ عبرت ہے نہ ذوق، بے کسی ہائے تمنا کہ دنیا ہے نہ دین۔ نصرت الہی۔ یہ 2-3 برس بظاہر بے عملی، ناکامیوں اور شکستوں کے سال تھے، مگر زندگی کی تبدیلی کے برس بھی یہی تھے، کیونکہ اللہ کو پکارنا کبھی بیکار نہیں جاتا۔ خواب دکھانا ان کا اصل طریقہ نہیں، بلکہ وہ راستے ہموار کر دیتے ہیں۔ یہی میرے ساتھ ہوا۔ اس دور میں میرا سارا مطالعہ ختم ہو گیا اور میری توجہ صرف اور صرف قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی طرف ہو گئی۔ نہ جانے کس طرح میرا دل اس طرف آ گیا، حالانکہ پہلے یہ مجھے ایک بالکل بورنگ کام لگتا تھا۔ پہلے میں تفسیر پڑھتا تھا اور ترجمہ قرآن کو سرسری طور پر دیکھتا تھا، مگر اب تفسیر کو چھوڑ کر میں نے قرآن کریم کے اصل الفاظ کو سمجھ کر گہرا مطالعہ شروع کر دیا تھا۔ اس طریقے سے فائدہ یہ ہوا کہ مجھ پر قرآن مجید کی بنیادی دعوت بالکل واضح ہو گئی۔
یہ دعوت توحید و آخرت کی دعوت، اعلیٰ اخلاقی رویوں کو اختیار کرنے کی دعوت تھی۔ یہ وہ دعوت تھی جو ہماری متعصبانہ اور فرقہ وارانہ فکر میں سرے سے غائب ہے۔ اسی طرح یہ بات سامنے آئی کہ الحاد و انکار خدا کے علم بردار بڑے اہل علم جیسے برٹینڈ رسل وغیرہ کا اصل اعتراض اس دعوت پر نہیں بلکہ اہل مذہب کے پیش کردہ تصور مذہب پر تھا۔ عقائد پر ان کا جو اعتراض تھا وہ نامکمل علم اور مسیحی پس منظر کی بنا پر تھا۔ مثلاً وہ نفس مذہب اور وجود باری تعالیٰ کے منکر تھے، مگر اس کی اصل وجہ برٹین رسل نے اپنی شورائے آفاق کتاب وائی آئی ایم ناٹ اے کرسچن کے مقدمے میں اس طرح بیان کی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک علیم و قدیر اور خدائے مہربان یہ وسیع و عریض کائنات اربوں برس پر مشتمل مراحل سے گزر کر اس لیے تخلیق کرے کہ آخرکار یہاں ہٹلر، اسٹالن اور ہائیڈروجن بم جیسی چیزیں ظہور پذیر ہوں۔ رسل کے اصل الفاظ درج ذیل ہیں۔ ترجمہ: میں پوری طرح اس کا قائل ہوں کہ مذاہب جھوٹے ہونے کے ساتھ نقصان دہ بھی ہیں۔ اگر قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا جائے اور سامنے صرف وہ مذہبی فکر رکھی جائے جو رسل کے سامنے تھی یا پھر جس کا ذکر میں اس مضمون میں کر رہا ہوں، تو رسل کا اعتراض اور نتائج فکر 100% درست ہیں۔ تاہم خوش قسمتی سے ختم نبوت کے بعد قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح محفوظ کر دیا ہے کہ اس کا ترجمہ پڑھ کر بھی ایک عام انسان اس کی بنیادی دعوت سمجھ سکتا ہے، جو اس اعتراض کی کمزوری واضح کر دیتی ہے۔ یعنی یہ اعتراض مروجہ مذہبی فکر اور مذاہب کے علم برداروں پر درست ہے، قرآن مجید پر نہیں۔ قرآن مجید واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اصل اہمیت آخرت کی ہے، دنیا کی نہیں، اور وہاں کامیابی ان لوگوں کو ملے گی جو اعلیٰ اخلاقی رویوں پر قائم رہے۔ جیسے کہ میں نے ابتدائیہ میں عرض کیا تھا کہ اس عاجز نے قلم تو اسی لیے اٹھایا تھا کہ قرآن مجید کی یہ دعوت جو پورے قرآن میں بکھری ہے اسے قرآن کا مطلوب انسان کے نام سے ایک جگہ جمع کر دوں، لیکن بیچ میں کچھ ایسے رویے آ گئے جو ان مطلوب رویوں کو لوگوں کی نگاہوں میں غیر اہم بنا دیتے ہیں۔ یہ بھی شاید حکمت الہی ہے کہ مطلوب سے پہلے نامطلوب کو واضح کر دیا جائے۔ حق کی تلاش۔ خیر، خلاصہ یہ کہ میں سمجھ چکا تھا کہ قرآن مجید کی دعوت پر وہ اعتراض بنتا نہیں جو ملحدین اٹھا رہے ہیں۔ یوں وجود باری تعالیٰ پر میرا فکری اعتماد بحال ہو گیا، مگر ایک دوسرا پہاڑ اب سامنے آ چکا تھا۔ کیا اس سفر کو آدھا چھوڑ دیا جائے یا پھر سچائی کی دریافت کے اس سفر کو آخری منزل تک پہنچایا جائے؟ اللہ ہے، لیکن وہ عملی طور پر کس گروہ کے ہاں پایا جاتا ہے، کس کی بات سچی ہے، یہ تو ممکن نہیں کہ کوئی بھی حق پر نہ ہو۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے میرے راستے خود متعین کر دیے۔ میں نے بطور کیریئر جن چیزوں کو اختیار کرنے کا سوچا تھا، انٹرمیڈیٹ کی تعلیم کے بعد ان کے لیے ضروری تعلیم کا حصول اب کم نمبروں کی وجہ سے ممکن نہیں رہا تھا۔ میں نے کوئی اور فیلڈ اختیار کرنے کے بجائے علوم اسلامی کی باقاعدہ تحصیل کا فیصلہ کیا۔ ہدایت اگر مقصود تھی تو اس کے لیے جد و جہد ضروری تھی۔ اس کا سبب قرآن مجید کا وہ ارشاد تھا کہ ہدایت کی ذمہ داری ان لوگوں کے لیے لی گئی ہے جو جد و جہد کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کے مطالعے سے یہ بھی واضح تھا کہ کفار مکہ اور یہود و نصارہ کی طرح تعصبات، آباء و اجداد کے دین اور پرانی وابستگی سے چمٹے رہنے سے بھی اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے، بلکہ بارہا انسان اپنے نفس کی تاریکی کو اجالا سمجھ کر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ چنانچہ اس عزم کے ساتھ میں نے رسمی تعلیم اور کیریئر کو چھوڑ کر باقاعدہ دینی علوم سیکھنے شروع کیے کہ سچائی جس جگہ نظر آئی اور میرے نظریات کے چاہے جتنے بھی خلاف ہو اسے میں بلا تعصب قبول کر لوں گا۔ خوش قسمتی سے ایک ایسے تعلیمی ماحول میں نے علوم اسلامی کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی جہاں حوصلہ افزائی کرنے والے اور اختلاف کی اجازت دینے والے اساتذہ تھے۔ ان میں ڈاکٹر نور احمد شاہتاز، ڈاکٹر عمر حیات سیال اور پھر ڈاکٹر حافظ احسان الحق جیسے اہل علم کے نام نمایاں ہیں۔ ساتھ ہی علمی کتب کا ایسا ذخیرہ یہاں موجود تھا جس میں نہ صرف اسلاف بلکہ بر صغیر کے تمام نمایاں علمی روایات اور بڑے اہل علم کی کتابیں بھی شامل تھیں۔ یہاں سے ایک دوسری جد و جہد شروع ہوئی، مگر اس دفعہ پاؤں میں تعصب کی زنجیریں نہ تھیں اور شوق کا زاد راہ ہمراہ تھا۔ ابتدا میں تمام الہامی مذاہب یعنی اسلام، یہودیت اور مسیحیت اور اہم غیر الہامی مذاہب یعنی ہندو مت، بدھ مت اور جین مت کا مطالعہ کیا۔
پوری دیانتداری اور علمی طور پر یہ سمجھنا چاہا کہ ان میں کیا کمزوری ہے اور اسلام کو کس طرح ان پر برتری حاصل ہے۔ وہ کیا پہلو ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ایک مسلمہ حیثیت رکھتی ہے، کس طرح آپ کی لائی ہوئی ہدایت دوسرے انبیاء کے مقابلے میں قیامت تک کے لیے فیصلہ کن حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ خلاصہ فکر۔ اس کے بعد میں نے مسلم فرقوں اور مسالک کا مطالعہ کیا۔ میں نے بلا تعصب ہر بڑے عالم کو سنا اور پڑھا، جس سے براہ راست استفادہ کرنا ممکن تھا، استفادہ کیا، ان کے دلائل سمجھے، قرآن کی کسوٹی پر انہیں پرکھا، لوگوں کے رویے کو سیرت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں جانچا۔ جو اس کسوٹی پر پورا اترا اسے ہر پسند و خواہش کے برخلاف بھی قبول کیا، اور جو اس کسوٹی پر پورا نہ اترا اسے دل و دماغ سے کھنچ کر پھینک دیا۔ اس سفر میں آج تک اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہر قدم پر دستگیری کی ہے وہ ایک الگ داستان ہے، مگر اس کی تفصیل چونکہ اصل موضوع سے متعلق نہیں، اس لیے اسے چھوڑ رہا ہوں۔ تاہم اس سفر کے نتائج فکر اس طرح بیان کروں گا کہ میں نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی سچائی باقی رکھنے کا طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ اصل حفاظت قرآن اور دین کے عملی ڈھانچے یعنی سنت کی ہے۔ ان دونوں کو اس نے مسلمانوں کی اکثریت جو کہ مسلمانوں کا مین اسٹریم بھی ہے اس میں اس طرح جاری کر دیا ہے کہ اصل دین ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا ہے۔ یہ مین اسٹریم بریلوی، دیوبندی، سلفی، حنفی، شافی، مالکی یا حنبلی نام کے کسی ایک خاص مکتبہ فکر میں نہیں ہے، بلکہ ان تمام کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور ان کے تمام تر فروعی اختلافات کے باوجود اصل دین اعتقادات اور عمل کی سطح پر الحمدللہ سب جگہ متفقہ طور پر موجود ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوسرا اہتمام یہ کیا ہے کہ وہ مسلسل ایسے اہل علم پیدا کرتا رہتا ہے جو اس اصل دین کی شرح و وضاحت بھی کرتے رہتے ہیں، اور کوئی گمراہی اور بدعت در آنے کی کوشش کرے تو بڑے سلیقے اور واضح دلائل کے ساتھ اس کی غلطی واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اصل ماخذ محفوظ ہیں، اس لیے وہ اکثر اس کی کوشش میں کامیاب ہوتے ہیں، اور اگر کوئی افراد و تفرید پیدا ہو تو کوئی اور عالم تصحیح کر دیتا ہے۔ اس اہتمام کے نتیجے میں عملی انحراف پیدا بھی ہو جائے تو وہ کبھی مسلمانوں کا اجتماعی عمل نہیں بن پاتا۔ مسلمانوں کے تمام اہل علم کا احترام کرنا بھی یہیں سے میں نے سیکھا، کیونکہ اب میں یہ سمجھ سکتا تھا کہ کسی کو غلطی لگی ہے تو کہاں سے لگی ہے۔ اسی احترام کی بنا پر کم و بیش ہر مسلک اور ہر فکر کے عالم سے بلا تعصب میں نے استفادہ کیا، اور کبھی کسی تعصب کو حصول علم کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنایا۔ میں اگر ان اہل علم کے نام لکھوں جن سے میں نے استفادہ کیا ہے تو لوگ حیران رہ جائیں گے کہ جس دور میں لوگ صرف ایک عالم اور ایک فرقے کے اسیر ہوتے ہیں، کوئی شخص اس قدر متضاد خیالات کے اہل علم سے بیک وقت کیسے استفادہ کر سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی سے بھی عقیدت و محبت رکھتا ہو، اور اس شخصیت یعنی مولانا اشرف علی تھانوی سے بھی کسب فیض کیا ہو جن پر مولانا رضا نے باقاعدہ کفر کا فتویٰ دیا؟ ایک شخص مولانا مودودی سے بھی دین سیکھتا ہو اور ان کے سب سے بڑے ناقد مولانا وحید الدین خان کا بھی معترف ہو، ڈاکٹر اسرار کی نشستوں میں بھی برسوں بیٹھ کر قرآن کریم سمجھا ہو، اور علامہ جاوید احمد غامدی سے بھی استفادہ کیا ہو، اہل تصوف سے وابستگی بھی جس کی اٹھان کا حصہ ہو، اور ان کے بدترین ناقد اہل حدیث افکار بھی اس کے علم کا حصہ ہوں، اہل تشیع کے تصورات کو بھی جس نے تحمل سے سمجھا اور اہل سنت کے نقطۂ نظر سے بھی واقف ہو، جدید دور کے اہل علم کے کام سے بھی واقف ہو، اور اسلاف کی علمی روایت کی بھی جسے خبر ہو، الہاد کے علم برداروں کے اعتراضات کو بھی جو براہ راست سمجھتا ہو، اور مذہب کے استدلال سے بھی بخوبی واقف ہو۔ یہ ہماگیر استفادہ صرف اسی وقت ممکن ہوا جب دل سے نفرت اور تعصب ختم ہو گیا۔ نفرت اور تعصب کے ساتھ انسان صرف کنویں کا مینڈک بن جاتا ہے، اس کے ذہن میں لاوا پکتا ہے اور زبان سے زہر اگلتا ہے، قلم میں سیاہی کی جگہ پوٹیشیم سائنامائڈ بھر جاتا ہے، اور دل غضب کے شعلوں کا الاؤ بھڑکاتا ہے۔ یوں نفرت کا مریض صرف نفرت تقسیم کرتا ہے، جبکہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی انسان کو وسعت اور تحمل دیتی ہے، دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور یہی محبت انسان دوسروں میں تقسیم کرتا ہے۔
یوں محبت کا درد رکھنے والے صرف محبت تقسیم کرتے ہیں، جبکہ نفرت اور تعصب کی گود میں پلنے والے صرف نفرت تقسیم کر سکتے ہیں۔ نفرت اور تعصب کا نتیجہ۔ اس طول بیانی سے میرا اصل مقصد یہ واضح کرنا تھا کہ مسلمانوں کے باہمی فرقہ وارانہ اختلافات اور تعصبات پر مبنی دینداری کس طرح نوجوانوں میں یا تو نفرت اور انتہا پسندی پیدا کرتی ہے یا پھر ان کو دین اسلام سے برگشتہ کرنے کا سبب بنتی ہے، خاص کر انٹرنیٹ اور کیبل کے اس دور میں جب اسلام کے خلاف ہر طرح کا مواد انٹرنیٹ پر بآسانی دستیاب ہے۔ یہ عمل کتنا تیز ہو چکا ہوگا۔ میرے پاس بہت سے نوجوان یہی مسائل اور الجھنیں لے کر آتے ہیں، لیکن پروردگار کی عنایت سے میں اب اس قابل ہوں کہ کم و بیش ہر سوال کا جواب دے سکوں۔ لیکن جو لوگ تعصبات پر مبنی دینداری اختیار کرتے ہیں، در حقیقت آج بھی وہ جانے انجانے میں باشعور لوگوں کو دین سے دور کرنے کا سبب بن رہے ہیں، اور برٹرینڈ رسل یا موجودہ دور میں رچرڈ ڈاکنز جیسے ملحدین کی سچائی کا زندہ ثبوت بن کر مذہب کا کفن بن رہے ہیں۔